السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من الآن الى یوم لقاء اللہ۔ اس تحریک کو بیمہ کرنے کے لیے اپنا خون کا نذرانہ پیش کیا، خصوصاً ان شہداء پر جنہوں نے کوئٹہ کے کربلا میں اپنی پاک خون کے ساتھ ہمیں یہ پیام دے دیا کہ ہم جا رہے ہیں، لیکن تم لوگ وہ مشن، وہ مقصد، وہ ہدف جس کے لیے یہ تحریک قائم ہو چکا ہے، آگے بڑھائے۔ اور ہمارا درود و سلام ہو ان معلولین اور مجروحین پر جو کوئٹہ کی نااہل انتظامیہ کے ظلم اور تشدد سے مجروح و معلول ہو کر اس وقت علالت کے بستر پر پڑے ہیں۔ ہماری درود و سلام ہو ہمارے ان بھائیوں پر، تحریک کے ان مسئولین پر جو اس وقت کوئٹہ کے زندانوں میں پابند و مقید ہیں، اور پھر درود و سلام ہو ان صوبہ سندھ کے عموماً اور کراچی کے خصوصاً تحریک کے ورکروں پر جنہوں نے اس کنونشن کو کامیاب بنانے کے لیے شب و روز جد و جہد کی۔ میں زیادہ دن مزاحم نہیں ہوتا، لیکن چونکہ بعض حضرات نے اپنے اپنے تقاریروں میں کچھ باتیں کی اور ساتھ انہوں نے وضاحت طلب کی، یہ میں عرض کروں کہ تحریک کے فعالیت کے سلسلے میں ہم نے دو قسم افراد دیکھے۔ ایک قسم کے افراد وہ تھے جو خصوصاً صوبائی جنرل سیکرٹری حضرات تھے، اور انہوں نے اپنے اپنے صوبوں کی کارروائی اور فعالیت پیش کی، اور ان کے ساتھ ساتھ مرکزی دفتر کے آپ سیکرٹری بھی تھے، انہوں نے بھی مرکزی دفتر کی فعالیت بیان کی، اور ان حضرات نے سب کچھ یہ کوشش کیا کہ آپ کو یہ باور کروائے کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے۔ یعنی انہوں نے پورا کا پورا لہجہ جو استعمال کیا مثبت تھا، اور دوسرا لہجہ بعض رفقا کا اور تھا جنہوں نے تحریک کے مثبت پہلو کے ساتھ ساتھ تحریک کے منفی پہلو کو بھی یہاں پر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ میں بھی ذات خود اس پہلے فکر والوں کے نسبت یہ دوسرے زبان والوں کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں، چونکہ اگر ہم اپنی کمزوریوں کا
अयूब का एहसास न करें तो कभी भी हम उन कमजोरियों को ज़ाइल करने और तहरीक को मजीद फ़आल बनाने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। मेरे अजीज भाई, अगर हम और आप मर्द हैं, अपने आप को मर्द कहते हैं, तो फिर हम में इतना हौसला होना चाहिए, हम में इतना तहम्मुल होना चाहिए कि अगर एक बिरादर मुसलमान हमें हमारे कमजोरियों की निशानदेही की तो हम गुस्सा न हो जाए, हम उसके उस तामीर इंतकाद को गौर के साथ सुन ले और फिर उस अगर हम में ऐब है, कमजोरी है, उसकी बरतरफी के लिए कोशिश कर ले। बिरादर अजीज, तकवा सबसे मुहिम मसला है। तकवा मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नहजुल बलागा में बार बार फरमाते हैं, इबादल्लाह उसीकुम बितक़वल्लाह। तकवा की एक निशानी ये है कि इंसान अगर एक गलती करे तो फिर उस गलती के छुपाने के लिए कई गलतियों का मुर्तकिब न हो जाए। और हमें तकवा की कमजोरी की वजह से हम अगर एक गलती भी करें फिर उस गलती को तस्लीम न करते हुए उसको छुपाने के लिए कई और गलतियां करते हैं। अगर आपने इस साल में कुछ नहीं किया है, मर्द बनकर यहां एतराफ और इकरार करो कि बाबा हमने जिस तरह की होना चाहिए था काम नहीं किया है। मरकजी दफ्तर किस तरह मसला लोगों को यहां पर अपना फालियत सुनाता है। अगर मरकजी दफ्तर फाल होता तो आज इस किस्म की शिकायत हमारे सुनने में ना आती। मरकजी काबीना कहां है? वो कमेटियां जो बनाई जाती हैं, जैसा कि हमारे मोहतरम दोस्त ने तस्करा किया, उस कमेटियों उन फैसलों पर अमली जामा पहनाना और उस कमेटियों को आपस में मरबूत करना, ये किसका जिम्मा है? ये मरकजी काबीना का। कहां है हमारी मरकजी काबीना? एक साल हमने इंतजार किया सिर्फ इसलिए कि हम चाहते हैं कि सब भाइयों को लेकर आगे बढ़े, खा वो अहले इल्म हो, वकील हो, जाकिर हो, मलंग हो, जिस शोबे जिंदगी के साथ ताल्लुक रखता हूं वो सब साथ लेकर हम आगे बढ़े। हमने इंतजार किया, लेकिन इंतजार की भी तो एक हद होती है। अब तक इससे ज्यादा हम इंतजार नहीं कर सकते। बिरादरान अजीज, हम अगर अपनी इस मजमे में देखे के पास मुहिम अफराद इस वक्त हाजिर नहीं, तो इससे हमारी हौसले शिकनी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे अज़्म में, हमारे इरादों में और समीमियत आना चाहिए। किस लिए? इसलिए कि अगर हम 100 दोस्त हैं, हमने ये तय किया कि इकट्ठा इस इमारत को बनाना है, इस मसलन खेमे को बुलंद करना है, उठाना है। अब इसमें अगर 100 आदमी होती तो मेरा 1/100 हिस्सा पूछता। अब अगर हमारे इन 100 रुपका में से 10, 20, 25, 30 रुपका बाज मवानी की वजह से न पूछ सकी, तो आया हम बैठ जाए कि चूंकि हमारे वो 25 रुपका नहीं आए हैं लिजा ही नहीं करना चाहिए, या ना अब हम कहीं कि अगर पहले मुझे 1/100 जोर लगाकर इस इमारत को खड़ा करना था, अब चूंकि हमारी तादाद कम हो गई है, लेकिन
مکان اس حد میں ہے، اس کا وجود اتنا باری ہے تو ہمیں زیادہ زور لگانا ہے۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری اور زیادہ ہوگی۔ میں اس اظہار کے بغیر یہاں سے نہیں جانا چاہتا کہ ہمارے پشتو میں ایک مثال ہے، خوراک نہ پاتی شی تخم جوڑ شی، مارگ نہ پاتی شی مشر جوڑ شی۔ یعنی یہ گندم جو ہم خریدتے ہیں، کھاتے ہیں سال بھر، جب کھانے سے رہ جاتے ہیں تو اس گندم کو ہم تخم بناتے ہیں۔ اسی طرح بچے اگر موت سے بچ جاتے ہیں تو وہ قوم کی لیڈر بن جاتے ہیں۔ ہمارے ان نوجوانوں کو، ہمارے ان بچوں کو جو پوری پاکستان کے سطح پر خلوص کے ساتھ بیدونی طمع اور توقع شب و روز کام کر رہے ہیں، خدا ان کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، موت سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ اگر آج ہم سست ہیں، آج ہم صحیح طور پر اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور اپنی مظلوم شیعہ بھائیوں کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، کل انشاءاللہ اگر یہ ذمہ داری، یہی قیادت، یہی لیڈری ہمارے ان بچوں کے ذمہ آئے گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس خلوص کے ساتھ، کس جان پوشانی کے ساتھ یہ پھر کام کریں گے۔ تو اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ امید نہیں ہونا چاہیے۔ بے خدا میں تو خود اپنی جگہ پر یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کب کامیاب ہوں گے، ہمیں ہر وقت اپنا شرعی ذمہ داری اور وظیفے کا تشخیص کرنا ہے، اسی کے مطابق ہمیں قدم اٹھانا ہے۔ ہاں ہماری دوسری ذمہ دار افراد ہمارا ساتھ دی یا نہ دی، یہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ خود خدا کو اپنا جواب دیں گے، لیکن خود ہمیں خدا کو جواب دینا ہے، رسول اللہ کو جواب دینا ہے، حضرت ولی عصر کو جواب دینا ہے اور ان محرومین کو جواب دینا ہے۔ برادر عزیز، ہمیں وقت دینا ہے، ہمیں قربانی دینا ہے، ہمیں واقعاً ہر قسم کو تکلیف کو پہلے سے مہیا ہونا ہے۔ چونکہ اذان ہو گیا، میرے خیال میں باتیں تو مجھے زیادہ کرنی تھی، کچھ وضاحتی تھی۔ متعلق خواہ وہ حکومت یا دوسری، انشاءاللہ کل جو ہمارا دوسرا نشست ہوگا اس میں پھر انشاءاللہ ان کے متعلق وضاحت دے دوں گا، لیکن آخر میں پھر میں آپ کی خدمت میں ہی عرض کروں گا کہ اسیکم عباد اللہ اسیکم بتقوی اللہ، جیسا کہ مولا فرماتے ہیں ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ہم متقی ہو گئے تو پھر ہم اپنے شرعی وظیفہ سے ادھر ادھر نہیں بھاگیں گے۔ اگر ہم متقی ہو گئے تو پھر ہم اپنی کمزوریوں پر احساس کریں گے اور دوسرے بھائیوں کے انتقادات کو بخوشی سن لیں گے اور ان کے جو مثلا مشورے ہیں ان پر عمل، اور انہوں نے جو عیوب کی نشاندہی کی ہے ان کی برطرفی کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں گے۔ اور آخر میں آپ حضرات کا جو دور دراز علاقوں سے مسافرت کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں، تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم آج اور کل کے مجلسوں سے زیادہ اسلام میں